نیک لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی کیا بن جائیں؟ نیک. ان کی بیوی پردہ کر لے، بچے نماز روزے میں دلچسپی لے، چرس ہیروئن یہ چھوڑ دیں، ڈرامے فلمیں چھوڑ دیں، گھر کا ماحول کیا ہو جائے؟ انسانوں والا، جو کہ آج کل نہیں ہے. تو پھر ہم جب گھر میں یہ ماحول دیکھیں تو ہماری آنکھیں کیا ہوں؟ ٹھنڈی. کتنی پیاری بچیاں لگتی ہیں اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہوں گھر میں، لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، بچیاں اسکارف میں اچھی لگتی ہیں یا اسکرٹ میں؟ باپ کو اپنی بیٹی کس ڈریس میں اچھی لگے گی؟ اسکارف میں. وہ پب جی کھیلتی بھی اچھی لگے گی، فلم دیکھتی بھی، یا قرآن سامنے اور یہاں قاری صاحب بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں قاری صاحب نا، تو ذرا آ کے منظر دیکھا کریں، کیسا پیارا منظر لگتا ہے. سارے بچے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے نا ہل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنے پیارے لگ رہے ہوتے. بچے نماز پڑھتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں گھر کے اندر، بچیاں اسکارف لیتی ہیں اور نماز میں نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی، کیسا پیارا ماحول لگتا ہے. تو جب لگتا ہے تو پھر یہ ماحول بناؤ نا گھر کے اندر. خود گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، او بھائی تمہیں اگر اللہ نہ کرے چسکا لگ گیا ہے تو کنڈی لگا کے دیکھ لو، بچوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ تو تباہ ہو گئے، اللہ بچائے ہم سب کو، توبہ کی توفیق دے. آپ نے تو جو بننا تھا بن گئے، ان بچوں کو تو کم از کم خراب نہ کرو نا. سینما گھر اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کیا سکھا رہے ان کے معصوم پیارے کاغذ جیسے سفید ذہنوں میں کیا گند ڈال رہے ہو. وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھے گا چھوٹا بچہ، وہ چھوٹی بچی لڑکیوں کے ناچتے ہوئے ڈانس دیکھے گی، کیا اس میں حیا باقی رہے گی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا. پھر وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی، پھر وہ باپ کی آنکھوں میں بدتمیز بنے گی. پھر آپ فون کریں گے کہ جی ہمیں کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں. اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بھائی یہ وظیفوں سے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہو، ایسا کہ آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں. تو آنکھیں پب جی والے کو دیکھ کے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ کی بچی موبائل پہ لگی ہوئی ہے صبح شام ہے، اس کو بھی سیٹنگ کرائی ہوئی، الو بنایا ہوا ہے، صرف تم لکھا ہوا ہے اس کے لیے نا، ادھر بھی صرف تم ہی 25-30 ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ پھر ابا کو ٹوپی کرا رہی ہے، اما کو ٹوپی کرا رہی ہے، بھائی کو ٹوپی کرا رہی ہے، اور اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی ٹوپیاں کرا کے نکلتا ہے، یہ مدنی مسجد کا کہہ کے جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے. سب ٹوپی گیری چل رہی ہے. تو گھر میں پھر میرے بھائی محبت کا ماحول بولو یار نہیں ہو. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں، اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے علماء کے کہ وہ رمضان میں ان کی بچیاں 10-10 پارے تلاوت کر رہی ہیں روزانہ، گھروں میں مقابلے چل رہے ہیں، تہجد میں مقابلے چل رہے ہیں، بیٹا 15 پارے پڑھ رہا ہے روزانہ. ٹھیک ہے نا؟ کیسا گھر کا اچھا ماحول ہوتا ہے، تلاوت کا، نماز کا، تہجد کا. ٹھیک ہے 24 گھنٹے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تفریح بھی چاہیے انسان کو، کھانا پینا بھی چاہیے، تھوڑی تفریح بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے، لیکن یہ بھی تو چاہیے نا. آؤٹنگ تو دبا کے ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی دبا کے ہو رہا ہے، بس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں ہی گزر رہے ہیں. تو پھر یہ گھر کا ماحول نہ اس میں محبت ہوگی نہ اس میں سکون. چیخ و پکار لگی ہوئی ہے. بچوں کو ایک چیز سکھایا کریں، بس یہ میں ملکہ سبا کا واقعہ کل بیان کروں گا. بچوں کو اس میں واقعہ سے ضروری کہ ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی ذہین تھی، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی. جو میں بار بار کہتا ہوں، جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت ذہین ہے، تو وہ ملکہ سبا کا واقعہ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں. تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو. ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر، اور ایک ان کو چیخنے چلانے، اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی، اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے. اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے. جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کرتے. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیم کیا ہوگا 25 تک بس برداشت کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ 25 سے اوپر کسی کا بھی والیم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے؟ اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، یوں گھما دیتے ہیں. یہ چیخ و پکار اللہ کو پسند نہیں ہے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں،
اور چیخنے چلاتے بھی. آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا, تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں, لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا, 25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا, یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا, بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں, ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا وہ بتا رہا ہو, کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے, تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر, جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے, یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے, چیخو پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے, بات غلط نہیں کرتا, تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے, بلی کو چاہیے بھوک, میاؤں میاؤں, بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے, لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو, پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا, بور کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا, وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے تو مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز, اس طرح کا میں نے کچھ. وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں نا, اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک عالم دین ہے, علمی اختلاف, وہ میں نے کلپ ہر جگہ سے ہٹوایا, لیکن پھر بھی وہ کلپ چل رہا ہے. تو توصیف الرحمان, مولانا توصیف الرحمان صاحب تک کوئی بھی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے نا, تو میرا معذرت نامہ ان تک پہنچا دے کہ میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور اس کلپ کو جگہ جگہ سے ہٹایا بھی ہے. لیکن وہ مختلف چینل پھر کوئی نہ کوئی چینل چلا دیتا ہے, پھر کوئی میرے خلاف کوئی کلپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ایک عالم کو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ بات آرام سے کرنی چاہیے, لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی کہ کسی کو پورے صاف کسی کے بارے میں نام لے کے کہہ دینا کہ گدھے کی طرح, تو یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور وہ کلپ بھی ہٹوایا, لیکن چینل بعض چینل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی مولانا توصیف, ان کو مولانا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, شیخ توصیف الرحمان. سعودی عرب میں مولانا کا لفظ زیادہ نہیں ہے نا, تو شیخ کا لفظ ہے. تو شیخ توصیف الرحمان صاحب تک کوئی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے, بلکہ پہنچ ہی جائے گا ویڈیو کے ذریعے. تو بھائی وہ کلپس کو میں ہٹوا چکا ہوں, اور اس سے میں رجوع اس معنی میں کہ وہ لفظ میرے کیا تھے, کچھ ضرورت سے زیادہ سخت الفاظ تھے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. تو خیر, تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے, تمیز, ادب, صحیح ہے نا. تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ, لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جیسے وہ ایک آدمی, 2 بندوں نے شادی کی 2 بہنوں سے, 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی, 6 مہینے گزر گئے, ایک کی بیوی بڑی تمیز سے, بہت ادب احترام, دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے, ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے, میری والی کا تو روب ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا, میں نے ایک گلاس سامنے تھا, اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کم وقت نے گلاس ادھر رکھا, پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی, یہ کر دیا, ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے. وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے, تو بڑی تمیز سے. ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے, یہ میں بتا دوں, یہ پرانے دور کی پرانی باتیں. آج کل آپ جائیں گے نا, ایک گلاس اٹھائیں گے, وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ, کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ, اور صحیح کرے گی. ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا, آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا, تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے, بعد میں تو سب چیخنا چلانا پھر تو پھوڑو, صحیح ہے نا, وہ چیخے آپ بھی چیخو, وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا, اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا, تو بیگم انتظار کر رہی تھی, کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ, اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم. تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں, تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا, بیگم کا موڈ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا, اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا, دوبارہ اور تیز بند کرو. یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے, حرکتیں تو وہی بیل والی. تو پرانا واقعہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھولا اور فل اسپیڈ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے, پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے, اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی.
تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا دور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ، بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے، میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایک سوال کی پرچی رہ گئی، بہت دیر سے دی ہوئی انہوں نے، ماں نے کسی کو رقم رکھوائی تھی کہ یہ میرے فلاں بیٹی کو دے دینا، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو کیا وہ رقم دونوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ماں نے جو رقم رکھوائی تھی کہ میری فلاں بیٹی کو دے دینا، ماں کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو یہ فلاں بیٹی کا نہیں ہے، اس میں وارثوں کا پورا پورا حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی ہے، ماں کے اگر بیٹے ہیں تو ان کا بھی ہے، ماں کے اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر والدہ کے جو باپ تھے ان کا ہے، باپ بھی نہیں ہے تو بھائیوں کا ہے، وہ تفسیر علماء سے پوچھ لیں۔ اپنے اولاد کے لیے وارثوں کے لیے وصیت شریعت میں کالعدم ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرا بھائی آن لائن اسٹوڈنٹ تلاش کرتا ہے اور پھر وہ اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کو دیتا ہے، اور جو فیس طے ہوئی ہے اس میں سے کچھ پیسے ہر ماہ خود رکھتا ہے، باقی ٹیچر کو دیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس طرح جائز نہیں ہے تو اس کام کو جائز کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، یعنی اس کام کو کرنے کا کوئی جائز طریقہ بتا دیں۔ بھائی صاحب یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اجرت اس میں بالکل ہی مجہول ہے۔ آپ کے بھائی نے کسی کے لیے شاگرد کا انتظام کر دیا، ٹھیک ہے کام کیا اس نے، اس پہ متعین کمیشن لیں اور پتلی گلی سے رخصت ہو جائیں۔ یعنی یہ کہ ہر ماہ فیس میں سے اتنے % دیا جائے گا، یہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا وہ کتنے سال اس کے پاس ٹیوشن پڑھے گا اور فیس کتنی ہوگی اس کی، بہت ہی مجہول اجرت ہے یہ۔ تو یوں کر لیا جائے کہ جی مجھے اسپیسیفک یہ اماؤنٹ چاہیے، میں آپ کو ایک شاگرد لا کے دے رہا ہوں، پھر اس اماؤنٹ کو آپ فیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں کہ جب آپ کو فیس ملا کرے گی تو آپ نے مجھے فار ایگزامپل 50,000 دینے ہیں یا 1 لاکھ دینا ہے، تو جب تک یہ آپ یہ یوں کرنا کہ 50,000 میں سے ہر مہینے مجھے اتنے دے دیا کریں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ فیس متعین، جو کمیشن ہے وہ متعین ہونا ضروری ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو یہ فیس دے گا تو اس میں سے ہر ماہ آپ نے اتنے % مجھے اس کی فیس میں سے دینا، نہ، آپ نے اس کو شاگرد کا انتظام کر کے دے دیا کسی کو، ٹیچر کو، ٹیچر سے آپ متعین کمیشن لے لیں، وہ متعین کمیشن ہو، پھر اس کی وصولی چاہے قسطوں کی صورت میں ہو یا کیش ہو، وہ آپس کی بارگیننگ اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے طے کر سکتے ہیں، لیکن متعین کمیشن ہونا چاہیے، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میری ایک سوتیلی بہن ہے، ہم دونوں کا باپ ایک ہی ہے مگر ماں الگ الگ ہے، میری سوتیلی بہن کے شوہر سے میرا نکاح ہو گیا تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ سوتیلی بہن کے شوہر سے آپ کا نکاح نہیں جائز ہے بھائی، اگر سوتیلی بہن کا شوہر یعنی بہن زندہ ہے تو اس کی موجودگی میں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ بہنیں ہی کہلاتی ہیں، اور 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ اپنے بہنوئی سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ آپ کی سگی بہن نہ بھی ہو۔ ہاں بہن کے انتقال کے بعد اور پھر جو ہے نکاح ہو سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو پھر عدت بھی جب ختم ہو جائے گی پھر نکاح ہو سکتا ہے آپ کا، بہن کی موجودگی میں آپ کا اپنے بہنوئی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سوتیلی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ محمد سفیان، دراز ایک آن لائن ارننگ پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اپنی پروڈکٹس لسٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے تو وہ لوگ خریدار کو 2 آپشن دیتے ہیں، آن لائن پیمنٹ یا کیش آن ڈیلیوری۔ اب جو آن لائن پیمنٹ کرتا ہے اس کو تو وہ چیز 100 روپے کی ملتی ہے، مگر جو کیش آن لائن ڈیلیوری پر خریدتا ہے اس کو 100 روپے کے علاوہ 300 روپے کیش پیمنٹ فیس دینی پڑتی ہے، 300 یا 30 روپے کیش پیمنٹ فیس دینی پڑتی ہے۔ وہ 30 روپے کا کوئی ریزن نہیں بتاتے، بس یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیش پیمنٹ فیس ہے، بتائیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھو اگر پہلے سے وہ طے کر لینا کہ کیش اماؤنٹ دیا آپ نے تو پھر آپ کو 30 روپے اضافی دینے پڑیں گے، وہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے، اور اسی وقت طے کر لیں کہ آپ کیش پہ دیں گے یا آن لائن ٹرانسفر کریں گے۔ اگر اسی مجلس میں یہ طے ہو جائے نا ایک اماؤنٹ تو پھر یہ شرعاً جائز ہے، اور اگر یہ اسی مجلس میں طے نہیں ہوتا اور 2 قیمتیں متعین ہو جاتی ہیں کہ یہ 30 روپے بھی ہے اور یعنی فار ایگزامپل ایک چیز کی قیمت 200 روپے یا 100 روپے آپ نے جیسے مثال دی کہ بھئی 100 روپے بھی ہے اور 130 بھی ہے، تو اگر کیش میں آپ نے دیا تو 130 دینا پڑے گا، آن لائن ٹرانسفر کیا تو صرف 100 روپے، تو پھر یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ 30 روپے آپ کس چیز کے لے رہے ہیں، تو کوئی محنت کے بدلے میں لے رہے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن محنت ان کی کیا ہو رہی ہے، یہاں سے بندہ جا رہا ہے ڈیلیوری وہ کرنے، وہ تو ویسے ہی جانا تھا اس نے، تو اس کی معقول کوئی ریزن اگر ان کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ریزن نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ کیش میں جو ہے ہمیں جا کے پھر
बैंक में वो चेक जमा कराना पड़ेगा, और जब चेक जमा करा के आना पड़ेगा तो इसके हम अलग से 30 रुपए लेंगे, तो ठीक है, फिर भी जायज है, क्योंकि ऑनलाइन में ठग करके बैंक में पैसे आ गए और कैश में उनको जाके वो अमाउंट लेके जो है वो उनका नुमाइंदा आएगा, फिर उनको देने के लिए जाएगा। तो अगर कोई मेहनत हो रही है ना, कोई इजाफी काम करना पड़ रहा है, तो उसके वजह में ले सकते हैं। कोई भी इजाफी काम नहीं करना पड़ रहा, फिर नहीं ले सकते। तो इसलिए सवाल दोबारा मेरा ख्याल है पूरा आप लिख के पूछें, तो फिर मैं इसका कंफर्म जवाब दे पाऊंगा। पाकिस्तान से ने पूछा, मैं दीन की तरफ लगना चाहता हूं, लेकिन मेरे वालिदैन कहते हैं कि नहीं, स्कूल की पढ़ाई करो, ऐसे तुम जलील हो जाओगे। क्यों भाई, दीन की तरफ लगने से आदमी जलील हो जाता है क्या? कोई नौकरी नहीं देगा, कोई लड़की नहीं देगा। अच्छा, इस तरह से जलील हो जाओगे कि जब दीन की खिदमत में लोगे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा और लड़की भी नहीं देगा। मैंने कहा अल्लाह ने पैदा किया, वो खाने को भी देगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो लड़की भी देगा। मैं घर को, लड़की की बड़ी फिक्र लगी हुई है, मैं घर को छोड़ने को तैयार हूं, आप बताएं मैं क्या करूं? मेरे भाई, जब तू घर छोड़ देगा तो क्या करेगा भाई तू? फिर मेरे आप देखें, अगर ये दीन की खिदमत से आपकी मुराद ये कि आप आलिम बनना चाह रहे हैं, मदरसे में पूरा 8 साल का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है 8 साल के कोर्स के बाद जो आलिम के सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी हमारी सोसाइटी में कहीं जॉब के हवाले से कोई वैल्यू है नहीं। जब जॉब नहीं मिलेगी तो पैसे भी नहीं आएंगे, जब पैसे भी नहीं आएंगे तो रिश्ता कौन देगा? तो आपकी अम्मा की बात इस हद तक तो ठीक है कि आपने फ्यूचर का क्या सोचा है। तो इसमें 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो ये कि जिनका बहुत हाई फाई तवक्कुल होता है, वो कहते हैं यार अब मैं दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर रहा हूँ, तो जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो बिल्कुल दीवानावार और मस्ताने हो के दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर दें। सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है दीन की बका के लिए, लेकिन फिर उनका तवक्कुल बहुत हाई लेवल का होता है, फिर वो फिक्र छोड़ देते हैं कि क्या होगा, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा, फिर अल्लाह उनको खिलाता भी है पिलाता भी है। तो मैं तो अपनी मिसाल देता हूं, मैं तो उस हाई लेवल का तवक्कुल नहीं है, बल्कि तवक्कुल ही नहीं है हमारे अंदर, तो हम तो टूटे फूटे लोग हैं। लेकिन जब मैं दीन की तरफ आ रहा था तो ये ताना मुझे बहुत दिया जाता था कि खाओगे कहाँ से और लड़की कोई नहीं देगा, तो मैंने तो वैसे ही बोल दिया था 4 शादियां करूंगा। तो शायद अल्लाह ने वो कबूलियत का घड़ी हो तो, और अल्लाह ने रिज़्क़ भी दे दिया। हमारे हजरत फरमाया करते थे मुल्ला को अल्लाह रोजी दे देता है, अल्लाह पे अगर तवक्कुल करे। तो हमारे हजरत की नसीहत थी, तो बस हजरत की तरफ से मोटिवेशन थी, तो हम जैसे नालायकों को भी अल्लाह ने थोड़ा सा हौसला दे दिया। लेकिन मेरे भाई, आम उसूल और ज़ाब्ता जो है वो यही है कि इंसान को अपने माश की फिक्र भी करनी चाहिए। हर एक के साथ एक जैसे मामलात नहीं होते और हर एक में एक जैसा तवक्कुल भी नहीं होता। बहुत से हमने दीनी मदारिस के तलबा देखे हैं, किश्तियां जला के दीन की तरफ आए, फिर 4-5 साल के बाद उनको मुआश की फिक्र सताती है कि यार हम कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, और फिर ज़ाहिर रिश्तों में फिर मुश्किलात होती हैं। तो फिर वो ना दीन के रहते हैं ना दुनिया के रहते हैं, कहीं के भी नहीं रहते। इसी वजह से जामिअतुर रशीद जो मेहनत कर रहा है वो यही है कि भाई तलबा को दीन दुनिया दोनों तालीमात दी जाएं, ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें, खुद कमा भी सकें और दीन की खिदमत भी करें। तो नॉर्मली तो यही हुक्म है कि आप कुछ कारोबार भी करें, कुछ रिस्क का इंतजाम करें। तो आपके वालिदैन इस लिहाज से आपको सही मशवरा दे रहे हैं कि भाई कुछ कमाने खाने पीने का भी इंतजाम करो, उसके बाद फिर बाकी चीजें दीन की खिदमत भी करो। लेकिन आप में कितना तवक्कुल है ये आप जानते हैं। अगर बहुत आला दर्जे का तवक्कुल है और आप सरवाइव कर सकते हैं तो फिर किश्तियां जला के आ जाएं मदरसे में, दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दें। तो फिर अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं मारता, और जो दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ होते हैं उनको तो अल्लाह गैब से रोजी का इंतजाम करता है उनके लिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। लेकिन मैंने बताया ये बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं। अब आप में कितना हौसला है, क्योंकि जो कम हौसला होता है ना, तो फिर यही लोग जब रिस्क की कमी होती है तो 2 नंबरियों में भी लग जाते हैं, फिर वो लोगों की जेबों पे नजर, लालच। तो इसके लिए कुरान ने अल्लाह ने हुक्म दिया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, फिर ज़ादे राह इख्तियार करो, असबाब इख्तियार करो, क्योंकि लोगों की जेबों पे नजर रखना ये बुरा अमल है। तो इसलिए अगर आप में बहुत आला दर्जे का तवक्कुल है फिर तो किश्तियां जला के आ जाएं, आप अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दें। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि आपका कोई दूसरा भाई भी हो, क्योंकि वालिदैन को तवक्कुल की भेंट नहीं चढ़ा सकते आप, क्योंकि वालिदैन की तो खिदमत करनी पड़ेगी ना, उनको खिलाने पिलाने वाला कौन है। तो अगर आपके और भी भाई हैं जो कमा के ला रहे हैं, आपके वालिदैन को खिला पिला सकते हैं, तो फिर तो आप मदरसे में जा सकते हैं, दीन की खिदमत के जज्बे से किसी अच्छे मदरसे में जाएं जहां अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो। लेकिन अगर आप इकलौते हैं और डर ये है कि आप मदरसे में गए तो पीछे वालिदैन को खिलाने पिलाने का इंतजाम ही नहीं रहेगा, तो फिर आपके लिए जाना जायज नहीं है। क्योंकि तवक्कुल इंसान अपनी जात की हद तक तो कर सकता है, अपने वालिदैन को तवक्कुल की नजर नहीं कर सकता, वो उनके लिए असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। इसी तरह शादीशुदा आदमी वो अपनी जात की हद तक तवक्कुल करे, लेकिन बीवी बच्चों के हक में ऐसा तवक्कुल करना कि असबाब ही को छोड़ दे, वो
تو ان کے لیے کل کوئی پریشانی آئی تو وہ کیسے صبر کریں گے؟ آپ تو یہ کہہ کے صبر کر لو کہ بھائی کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کو آپ کیسے صبر کراؤ گے؟ اس لیے شادی شدہ آدمی پر تو لازم ہے جب شادی ہو گئی ہے تو بیوی بچوں کی فکر کرے وہ، لیکن آپ کوارے چھڑے چھاٹ ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کر کے مدرسے میں داخلہ لے لیں، بشرطے کہ آپ کے دوسرے بھائی بھی ہوں جو آپ کے والدین کو سنبھال سکتے ہوں۔ بہتر طریقہ تو نارمل یہی ہے کہ آپ دین دنیا دونوں تعلیم حاصل کریں اور کچھ کمانے کا انتظام بھی کریں۔ انسان کی جب اپنی کمائی ہوتی ہے تو سر اٹھا کے جیتا ہے وہ۔ ہاں بھائی، نادیہ صاحبہ کراچی سے، میرے شوہر کے پاس میری کثیر رقم ہے جس میں سے تھوڑے بہت شروع کے سالوں میں نے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا آپ ہی کی رقم تھی جو آپ نے لی ہے، باقی تمام رقم شوہر کے پاس ہے۔ میرے شوہر میری ضرورتیں تو پوری کرتے ہیں لیکن مجھے ماہانہ کوئی خرچ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے بار بار مانگنا پڑتا ہے۔ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مجھے شدید تنگی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے اپنی رقم واپس مانگ سکتی ہوں، کیونکہ اب شوہر سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پیسے مانگنا اور انکار سننا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھار ناراضی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میرے شوہر مجھے وہ رقم دے دیتے ہیں تو میں گھر بیٹھے ان پیسوں کو کہاں انویسٹ کروں کہ ہر ماہ مجھے اس سے کچھ منافع ملتا رہے اور میرا گزارا ہوتا رہے۔ اگر دکان خرید لی جائے اور کرائے پر چڑھا دی جائے تو کیا یہ تجارت میں آئے گا؟ اگر تجارت میں آئے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اور زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ اگر شوہر رقم نہیں دیتے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ رقم میں نے شوہر کو تحفے کے طور پر نہیں دی تھی، میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اس لیے ان کے پاس رکھوائی تھی۔ شوہر سے رقم مانگنا آپ کے لیے جائز ہے، آپ ان سے مانگیں، آپ کا حق ہے، اور شوہر کو چاہیے بیگم کو ہر مہینے کچھ پاکٹ منی دیا کرے تاکہ وہ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں اس سے پوری کر لیا کرے۔ تو بالکل ہی پاکٹ منی نہ دینا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اگر گنجائش ہے شوہر کے پاس تو دینی چاہیے۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ شوہر اگر پیسے دے دیں تو میں ان پیسوں کو کہاں انویسٹ کروں؟ مجھے نہیں لگتا واپس دیں گے شوہر۔ آج تک کسی کے شوہر نے پیسے دیے نہیں ہیں سوائے ان شوہروں کے جو میرا اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ہو یا انڈیا ہو تو پیسے لے کے کوئی بھی نہیں دیتا، تو گئے پیسے وہ آپ کے۔ خیر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں آپ کے شوہر آپ کو پیسے دے دیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کو پیسے دے دیں تو آپ نے کہاں انویسٹ کرنے ہیں؟ کہیں بھی نہیں انویسٹ کرنے، کیونکہ جو پیسے آپ کے پرس میں آپ کی جیب میں وہ آپ کے، کہیں دے دیے تو گئے وہ کام سے۔ ہاں یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے کہ دکان خرید کے اس کو کرائے پہ دے دینا، تو اس میں بھی آپ کو دھوکہ ہوگا۔ یہ بھی لکھ لیں آپ کو دکان خریدنے کے لیے جب اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ ہوگا، لوگوں سے رابطہ ہوگا، تو سب سے سڑی ہوئی مری ہوئی تھکی ہوئی متنازع دکان اور جس کے پلاٹ جو ہے وہ جس کے کاغذ بھی گلے ہوئے سڑے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ کوئی آپ کو پہنا کے چلا جائے گا اور ایسے سبز باغ دکھائے گا کہ اس سے بہتر دکان تو اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد وہ کرایہ آپ کو اتنا ملے گا اس کا، اول تو یہ ممکن ہے کرایہ داری قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اور یہ بھی ہے کہ وہ کرائے پہ چڑھے ہی نہیں، 10 سال آپ اسی انتظار میں رہیں، اور چڑھ بھی گئی تو ایسا سڑا ہوا کرایہ دے گا کہ آپ کے پان گھٹکے کا خرچہ بھی اس سے نہیں نکلے گا۔ یہ آپ کے ساتھ، کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ دھوکے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پراپرٹی خریدنا کہ کہاں خریدنی ہے کتنا کرایہ، یہ ماہر اسٹیٹ ایجنٹوں کا کام ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، اناڑیوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور ماہر اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا تو اس کو ایسی دکان نظر آ رہی ہوگی تو اپنے لیے خریدے گا، آپ کے لیے نہیں خریدے گا۔ آپ کو وہ ہمیشہ وہ دکان خرید کے دے گا جو سب سے سڑی ہوئی، اور وہی جو میں نے گالیاں دی ہیں بھی دکان کو، وہ ساری فٹ کر لیں یہاں پہ آپ۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گولڈ خرید کے لاکر میں رکھ لیے گا، اس کو کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنے۔ پھر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی لک ہوتی ہے، کوئی واقعی اچھی دکان نکل آتی ہے، چلتی ہوئی دکان ہوتی ہے آپ کو اگر مل رہی ہو، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے قسمت پھوٹ جاتی ہے انسان کی اور کوئی ایسی دکان نظر آ جاتی ہے، کوئی ایسی پراپرٹی جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فائدہ دے گی۔ ویسے تو 99.9% ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خیر اگر کوئی ہے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ دکان خرید کے اس کو کرائے پہ چڑھا دیں، تو وہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں زکوٰۃ اس کرائے پر ہوگی کہ جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتی ہیں جتنا کرایہ بچا رہ گیا تو اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیے گا۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ کوئی چیز لے کر کرائے پہ دے دی جائے، لیکن لینے میں دھوکہ ہوگا، آگے کرایہ دار مسائل کھڑا کر دے گا۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے دکان یا مکان کسی کو کرائے پر دیا تو مالک مکان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا کرایہ آ رہا ہے، وہ یہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ 2-4 سال میں تمہارے گھر کی اور دکان کی ایسی واٹ لگا کے جائے گا نا کہ جتنا کرایہ لیا ہے نا وہ سارا ریپیئرنگ میں تمہارا خرچ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی غور کر لیں۔ تو کوئی بہت ہی ماہرین سے مشورہ لے کے دکان خریدیں، اور لیکن ماہرین آپ کو مشورے دینے میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں آج کل، ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے تجربے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، اب آپ پتہ نہیں انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں، بہرحال یہاں کسی کو پیسہ کسی بھی مد میں دیا تو گیا کام سے۔ 1% چانس ہے کہ کوئی اچھا آدمی مل جائے آپ کو جو آپ کو صحیح مخلص یعنی اخلاص کے ساتھ مشورے دے۔
اچھا بھائی، پہلی بات تو پیسے نکلیں گے کہاں آپ کے؟ شوہر دے دے تو بہت اچھا شوہر ہے آپ کا، اگر دے دیں آپ کو۔ اچھا بھائی آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر نے دکان خرید کے کرائے پہ بھی چڑھا دی ہو، اور اللہ بچائے ایسے باتیں نہیں عورتوں کو کرنی چاہیے شوہروں کے خلاف، لیکن آپ کے شوہر بہت اچھے ہیں، امید ہے وہ آپ کے پیسے دے دیں گے۔ اچھا بھائی، اچھا آپ تو کراچی سے ہیں، نادیہ صاحبہ کراچی سے، پھر تو گیا سب کچھ گیا، آپ کا لٹ گیا۔ محمد صاحب اسلام آباد سے، اگر شیو کرنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے تو گنجا ہونا بھی تو تخلیق کو بدلنا ہے۔ یار کیا سوال کیا ہے بھائی، دیکھو اللہ کی تخلیق کا بدلنا کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے، اس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہے، ورنہ تو جو سکھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو چھوٹا کرنا یا بغلوں کے بال صاف کرنا بھی تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ اللہ نے بال پیدا کیے تو بڑھاتے چلے جاؤ، تو ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کا ایک مذہب ہے جو انہوں نے عقل سے اس کا تعین کیا۔ تو یہ ہمیں شریعت کی رہنمائی کے بغیر نہیں پتا چل سکتا کہ کون سی چیز فطرت کا حصہ ہے، کون سی فطرت کے خلاف ہے۔ کچھ چیزوں میں تو پتا چل جائے گا، سب چیزوں میں نہیں پتا چلے گا۔ ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ داڑھی کاٹنا یہ تغییر خلق اللہ ہے، لیکن سر منڈانا تغییر خلق اللہ نہیں ہے، کیونکہ سر کے بالوں سے مرد کی زینت کا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، تو بس جائز ہے سر کے بال کاٹنا، کوئی مستحب نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاٹ بھی سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہاں، عورت کے لیے سر کے بال منڈانا یہ تغییر خلق اللہ ہے، کیونکہ اس میں عورت کی حیت بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے، مرد کی بالکل چینج نہیں ہوتی۔ داڑھی کٹانے میں تو بالکل داڑھی والا مرد اور بغیر داڑھی والے میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے ہمیں، تو اس لیے تغییر خلق اللہ جو ہے اس میں صرف اور صرف انسانی رائے کا دخل نہیں ہوگا، انسان کی عقل جو ہے وحی کی تعلیمات کے بغیر غلط استعمال ہوتی ہے، تو وحی کی تعلیمات کے تحت ہم نے عقل کو استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اور کون سی اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے۔ افغانستان سے کسی نے پوچھا ہے جی، حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی آواز دیں گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آگے سے ختم کر دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب یہودیوں کے لیے ہوگا یا یہودیوں کے بارے میں ہوگا جو اسرائیل کا قیام چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں؟ ہم آج کل دیکھتے ہیں کچھ یہودی فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں یہی آتا ہے کہ تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر فيقول الحجر یا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، کہ تمہاری یہودیوں سے بہت بڑی لڑائی ہوگی اور جس میں یہودی پھر درخت اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ اب اس سے کون سے یہودی مراد ہے؟ ظاہر ہے وہی یہودی مراد ہے، حدیث سے متبادر تو یہی ہوتا ہے جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے یہودی شاید اس سے مراد نہ ہو، کیونکہ لڑائی ہی ہو رہی ہے نا، تو لڑائی تو ہوتی ان سے جو لڑ رہے ہوتے ہیں، جو نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں ان سے تھوڑی لڑائی ہوتی ہے۔ تو بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ جو یہودی لڑائی کا حصہ بن رہے ہیں اور جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ باقی ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو کفر کا دنیا میں خاتمہ ہو جائے گا، یعنی جتنے بھی اہل کتاب ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں، وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان سے لڑائی ہوگی، تو وہ ایک الگ حدیث سے ثابت ہے، اور جہاد ہوگا پھر ان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں۔ محمد رحیم کراچی سے، ریل گاڑی میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں جناب، ریل گاڑی میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ موبائل کی ایپ کے ذریعے قبلے کا تعین کریں یا کھڑکی سے جھانکیں گے تو مسجدیں نظر آ جاتی ہیں، اس سے قبلے کا پتہ چل جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا اور وتر بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ عبداللہ صاحب کراچی سے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے یا بولنے کے بعد درود شریف پڑھنا ضروری ہے، کیا اسی طرح کلمہ طیبہ کے بعد بھی پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی مجلس میں نام آئے نا تو ایک دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے، ہمیشہ نہیں۔ باقی کلمے میں آپ بغیر اس کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے، جب کلمہ پڑھ رہے ہوں تو لا الہ الا اللہ پڑھیں، جب محمد رسول اللہ پڑھے تو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ درود میں بخل کرنا تو بہت بڑی کنجوسی ہے، کیا جا رہا ہے، کتنا دیر لگتی ہے۔ ہاں بار بار نام آ رہا ہے تو پھر بار بار بے شک نہ پڑھا جائے۔ ندیم پاشا، میں اپنے غیر مسلم دوستوں سے کہتا ہوں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں ثبوت پیش کرو، برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ الٹا سوال ہے میرے بھائی، جو تبدیلی کا دعوے دار ہوتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ ثبوت پیش کرے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا، میں کہتا ہوں زید تم نے میرے سے 1,00,000 روپے لیے ہیں، زید کہتے ہیں میں نے نہیں لیے، میں زید سے کہتا ہوں اس پہ ثبوت پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے، وہ کہے گا ثبوت آپ پیش کرو کہ میں نے لیے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے ان کے ذمہ ہے کہ ثبوت پیش کریں، کیونکہ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلمانوں میں کتنے مسئلوں میں اختلاف ہیں، کتنی لڑائیاں، کتنے پڈے، قرآن میں الحمدللہ کوئی پڈا ہی نہیں ہے، الحمد سے لے کے والناس تک تاریخ میں کوئی ایک جھگڑا نہیں دکھا سکتے کہ کوئی اختلاف ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پر اللہ نے ایسا جمع کر دیا سب کو کہ ایسی حفاظت کی ہے کہ اختلاف کا کوئی وہ اللہ نے عنصر چھوڑا ہی نہیں ہے اس میں۔
یاسر صاحب کشمیر سے، مفتی صاحب میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں میرے والدین اس سے میری شادی نہیں کرا رہے اور اس لڑکی کا رشتہ بھی اس کے گھر والوں نے کسی اور سے کرا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اب ان کے بچے آپ کو ماموں کہیں گے۔ اب میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں یا اپنی مرضی کر سکتا ہوں؟ جب اس لڑکی کا رشتہ اس کے گھر والوں نے کہیں اور کرا دیا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، یا تو اس کے گھر والے بھی آپسی سے کرا رہے ہوتے نا تو پھر تو ہم کہتے چلو وہی کر لو۔ جب اس کی لڑکی کے ہی ابا اما نے کہیں اور کرا دیا تو یوں کریں اور کہیں اور ٹرائی ماریں۔ مفتی صاحب کیا مغرب کے فرض کی تیسری رکعت میں آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو 3 رکعتیں کیسے پڑھیں؟ جناب مغرب کے فرض کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ ناپاکی کے ایام میں جو نماز یا روزے قضا ہو گئے ان کا کیا حکم ہے؟ جہیز کے ایام میں خواتین سے جو نماز قضا ہوتی ہے وہ معاف ہے، البتہ روزے جو قضا ہوئے ان کو لوٹانا، ان کو رکھنا لازم ہے، واجب۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ بقرعید تو گزر گئی میرے بھائی، اس پہ بہت سارے کلپ ہیں، دوبارہ دیکھ لیں۔ کیا اگر لڑکی کی گھر والوں سے نہ بنتی ہو تو وہ الگ رہ سکتی ہے؟ الگ کہاں جائے گی؟ الگ لڑکی کے لیے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ کوئی ایجڈ خاتون ہو، بڑی عمر کی ہو تو ایک الگ بات ہے، لڑکی کی نہیں بن رہی تو فوراً شادی کر کے الگ ہو جائے، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ مسئلہ سارا پھر یہی آتا ہے نا، رشتوں میں پرابلم ہے تو جب مرد 2 3 دن شادیاں کریں گے تو سب لڑکیوں کو نمٹا دیں گے وہ۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا ماں بیٹی کی لڑائیاں ایک مصیبت بن چکی ہوتی ہیں، ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے، بہنوں کے نہیں مل رہے ہوتے، بعض دفعہ وہ جہنم بن چکا ہوتا ہے گھر۔ تو ایسے موقع پہ یہی ہوتا ہے، خواتین کی لڑائیوں کو کون بیٹھ کے حل کر سکتا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، تو حل یہی ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنے گھر جاؤ، رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جا کے زندگی گزارو۔ وہاں نہ بنے تو پھر چلو شوہر کے ساتھ الگ رہو، پھر وہاں کا تو حل سمجھ میں آتا ہے۔ تو ماں سے بعض دفعہ ایسے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، بہنوں کے آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، بھابیاں آئی بھی ہوتی ہیں، وہ نندوں کے لڑ رہی ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو حل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر آباد کریں، شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور شوہر نہیں مل رہا تو پھر مردوں کو میں بولتا ہوں کہ بھائی 2 3 دن شادیاں کرو، تاکہ سب لڑکیوں کو ٹھک سے نمٹاؤ، سب کو کام نمٹاؤ جلدی سے، شادیاں کر کے سب کو جو ہے نا ٹھکانے لگاؤ، سب کو ان کو ایک نیچرل زندگی دو، فطری زندگی دو، تو اس سے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، مسائل ختم ہوں گے۔ شادی نہیں کرو گے تو مسائل بڑھیں گے، کہ تمہاری بیٹیاں بھی بیٹھی رہیں گی، کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا میرے بھائی یاسین انصاری صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب جس گھر اور گاڑی استعمال کی چیز ہے اس طرح سونا بھی استعمال کی چیز ہے تو اس پر زکوٰۃ کیوں ہے؟ اس لیے زکوٰۃ ہے کہ سونے کا حدیث میں آتا ہے کہ استعمال میں ہو تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ باقی 3 امام تو اس کے قائل ہیں کہ سونا استعمال میں ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن امام حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ سونا استعمال میں ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ سونے کی حیثیت جو ہے نا کرنسی کی ہے۔ اب آپ نے ڈالروں کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا ہو تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہے، تبھی تو امام ابو حنیفہ نے اس پہ فتویٰ دیا صحیح حدیث ہونے کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا کہ تم چاہتی ہو کہ اللہ قیامت میں تمہارے ہاتھ میں آنکھ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ تو انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، اس کا مطلب زیور کے طور پہ استعمال کر رہی تھی، تو وہ شریعت کا حکم ہے سونا چاندی استعمال میں ہو تو بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مفتی صاحب ہماری مسجد میں چوری کی بجلی سے پانی وغیرہ بھرا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے، مگر چوری کی بجلی سے پانی بھرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ مسجد والوں کو سمجھاؤ کہ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو قانون فالو کرنے کا حکم دیا جائے، ان کو سکھایا جائے کہ چوری بری چیز ہے، اور آپ ہی الٹا یہ کام کر رہے ہو تو بری بات۔ سعد اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گورنمنٹ میٹر ہی نہیں لگا رہی ہوتی، پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کنڈا لگانے پر، پھر وہ چوری نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ گورنمنٹ کا کام ہے نا میٹر لگا کے دے دو، تو کیوں نہیں لگا رہے بھائی؟ لوگوں نے ایک سال سے درخواستیں دی ہوتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کوئی کنڈا کی بجلی استعمال کر رہا ہے تو جائز ہے، لیکن پھر وہ اس کے پیسے جمع کرائے گورنمنٹ کے کھاتے میں، کسی طریقے سے ایک اندازے سے جمع کرا دے یا صدقہ کر دے، آخری درجہ یہی ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا تو صدقہ کر دے۔ سعد شیرو میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں اور گھر سے 7 کلومیٹر دور رہتا ہوں، اس لیے میری نماز جماعت سے نہیں ہو پاتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ گھر سے 7 کلومیٹر دور، اگر جب نماز کا ٹائم ہو اور مسجد آپ سے کافی دور ہو تو پھر آپ پر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، کام آپ اپنا کرتے رہیں، لیکن جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہوا اور مسجد آپ کے قریب میں کہیں ہوئی، اسی محلے میں مسجد ہوئی، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ کام چھوڑ کے آپ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ ہاں مسجد دور ہے آپ سے
تو پھر آپ کے لیے جماعت چھوڑنے کی ایسی مجبوری میں گنجائش ہوگی، پھر بھی مسجد کی جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، ویسے تو پھر بھی جماعت سے پڑھے نا، کوئی 2-3 بندے مل کے۔ عظیم صاحب دبئی سے، میں صبح اٹھا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھا کہ کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نماز لوٹائیں، یہی حکم ہے۔ کیف صاحب انڈیا سے، مفتی صاحب ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو بدکاری میں مبتلا ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے محلے والوں کو بھی بتایا اور مسجد کے مفتی صاحب کو بھی، کوئی فائدہ نہیں ہو، آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ بھائی انڈیا میں ہیں اور انڈیا کے قانون کیا ہے وہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے، تو سمجھانے کی کوشش کریں، پھر نہیں سمجھتے تو چھوڑ دیں۔ وہاں کا لا کیا ہے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے لا تو شاید پرمیشن دیتا ہے، وہاں انڈیا تو سیکولر اسٹیٹ ہے، وہاں تو زنا پر پابندی نہیں ہے۔ آپ اپنا محلہ تبدیل کر لیں، اتنا کر لیں، ورنہ آپ جب انسان یہ گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے گناہ کی برائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کل آپ کے بچے بھی دیکھیں گے برائی میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ برائی ان کے دل سے برائی نکل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسا علاقہ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب کیا جس کاروبار پر حکومت کی طرف سے پابندی ہو وہ کاروبار کرنا حرام ہے؟ اگر کوئی ایسے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ روزانہ کی دہاڑی پر کام کرے تو اس کی کمائی کیا حرام ہوگی؟ دیکھیں گورنمنٹ نے اگر کسی کاروبار پر پابندی لگائی ہے تو اگر وہ واقعی کسی قانون یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے لگائی ہے، اس کاروبار سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، پھر گورنمنٹ کے لا کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ لا کو فالو نہیں کریں گے تو وہ آپ یہ ناجائز عمل کہلائے گا۔ باقی آمدن کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ کاروبار بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے، تو اگر جائز چیز کا کام کر رہے ہیں تو اس کی آمدن حلال ہی ہوگی، چاہے گورنمنٹ نے پابندی ہی لگائی ہو۔ ہاں گورنمنٹ کی مخالفت کا گناہ ہوگا، تو اس لیے اب کاروبار کی نوعیت آپ پوچھتے تو میں بتاتا کہ اس کی ارننگ حلال ہے حرام۔ اب مثال کے چرس بیچ کے کوئی پیسے کما رہا ہے تو وہ حرام ہے، گورنمنٹ نے چرس پہ پابندی لگائی اور آپ ہیروئن اور چرس بیچ رہے ہو، تو گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے بھی یہ عمل ناجائز، اور چونکہ جو چیز بیچ رہے ہو وہ خود حرام ہے تو اس لیے اس کی ارننگ بھی حرام ہو۔ اور اگر گورنمنٹ نے کہیں پابندی لگا دی کہ بھئی آپ کھجوریں نہیں بیچ سکتے کسی بھی وجہ سے، تو کھجوریں بیچنا تو نہیں چاہیے ایسی صورت میں، لیکن کھجور چونکہ بذات خود حلال چیز ہے تو اس کو بیچ کے جو آپ پیسہ کمائیں گے وہ حلال ہوگا، لیکن خلاف قانون کرنے کا گناہ ہوگا، بشرطے کہ وہ قانون بھی کوئی لوگوں کے فائدے ہی کے لیے بنایا گیا ہو۔ بعض دفعہ ایویں بھی چیزیں جو ہے نا بعض دفعہ لوگوں پہ تھوپ دی جاتی ہیں بلا وجہ کی۔ سہیل صاحب انڈیا سے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہے، کیا میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی اولاد ہو تو بھی کر سکتے ہیں، اولاد نہ ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری شادی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے اولاد ہے یا نہیں، تعلق اس سے ہے کہ آپ 2 بیویوں کے پورے حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کی ہوئی ہے، نہ وہ مجھے خرچہ دیتے ہیں، نہ وقت، اور نہ ہی اولاد پیدا کرنے دیتے ہیں، اور نہ ہی مجھے گھر دیا ہوا ہے، آخر میں کب تک اپنے والدین کے گھر میں رہوں گی جبکہ میرے 2 بچے بھی ہیں؟ ایسے میاں سے آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب نہ خرچہ دے رہا ہے ایک بندہ، نہ اولاد پیدا کرنے دے رہا ہے تو پھر کس کام کا میاں ہے وہ؟ تو کب تک اپنے والد کے گھر رہوں گی؟ ابھی والدی کے گھر رہ رہی ہیں تو پھر علیحدگی لے لیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہیں اور شادی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی متبادل انتظام کر دے۔ مولانا صاحب جب میں رات کو سوتا ہوں، ہائے وہی جرم ہوتا ہے جو آج کل ایک نوجوان جس جرم میں مبتلا ہے، ہینڈ پریکٹس ہو جاتی ہے، خدا کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، 5 وقت نماز ہی پڑھتا ہوں۔ بھائی یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتا، شادی کرو، سب سے پہلی بات یہ حلال کی طرف جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ رات کو سوتے ہوئے یہ جرم ہوتا ہے تو اس لیے سونے سے پہلے کوئی کتاب رکھیں، اچھی کتاب مطالعے کے لیے، اس کا مطالعہ کر کے سویا کریں تاکہ مطالعہ کرتے کرتے آنکھ لگ جائے، تاکہ کسی دوسری طرف خیال ہی نہ جائے آپ کا۔ یہ ٹوٹکے استعمال کریں، اور اس کے علاوہ بھی اب ہر آدمی کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں اور تبلیغ میں وقت لگائیں، اور آج کل نفسیاتی ڈاکٹرز بھی اس کا علاج بتاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر جو اس عمل کو برا سمجھتا ہو اس سے اپنا علاج کروائیں۔ لیکن نفسیاتی ڈاکٹر تو خود بہت سے نفسیاتی ہو گئے ہیں، وہ بجائے روکنے کے لوگوں کو اور اس برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہو جو اس برائی کو چھڑوانے میں سیریس ہو تاکہ یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے، لیکن اہل اللہ سے تعلق قائم کریں، یہ بہت ضروری ہے، اس سے آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اور اپنے لیے کوئی سزا بھی رکھیں کہ جب یہ گناہ ہوگا تو اتنے پیسے صدقہ کریں گے یا یہ اتنے روزے رکھیں گے، کوئی بھی مناسب سزا اپنے لیے رکھیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ محمد تابش بمبئی سے، اور جب یہ گناہ ہو توبہ استغفار بھی کیا کریں۔ محمد تابش ممبئی سے، مفتی صاحب ایک شخص جس کے اوپر کافی قرض ہے جو وہ ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہے، قرض بھی ادا کرنا چاہتا ہے لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا، کیا وہ کسی سے زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟
کیونکہ اسے خود کے لیے زکوٰۃ مانگنے میں بہت شرم محسوس ہو رہی ہے، تو کیا وہ اپنا نام ظاہر کیے بغیر یہ کہہ کر کہ کسی مستحق کا قرض ادا کرنا ہے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ قرضہ لیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی، اب زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ قرضہ لینے نہیں چاہیے بھائی، جو اللہ نے دیا اس پہ گزارا چلاؤ بس۔ باقی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو اگر کوئی دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اس کی حالت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اپنا نام ظاہر کیے بغیر تو نہ لے، یہ بول دے بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے دے دیں، تو اگلا اس کو زکوٰۃ دے دے، تو اسی طرح کرے۔ دوسروں کے نام پہ لینا شروع کر دیا پھر تو لیتا ہی رہے گا، پھر ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر بن جائے پھر وہ۔ خیر، کافر ملک میں جج کی نوکری کرنا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، جائز ہے۔ اچھا بھائی، شہناز افتخار صاحب نے پوچھا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق بتا دیں، 20 دفعہ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اب سمٹنے کے طریقے کیا ہیں وہ بہشتی زیور، تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، جامع الرشید سے چھپی ہے، تسہیل بہشتی زیور، وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس میں وہ پورا سمٹنے کا کیا طریقہ ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فاطمہ سعد لکھنؤ سے، کیا آرٹیفیشل جیولری میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ انیلا صاحبہ، بخاری کی حدیث نمبر 1980 اور 981 میں عورتوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، برائے مہربانی فرما دیں۔ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، وہ یوں ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو لیکن ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دی ہے کہ عورت کی گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے، اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صحیح ہے بخاری ہی میں قول ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل، اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ سوچیے حضرت عائشہ کے دور میں جب اتنا فساد پیدا ہو چکا تھا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نبی ان عورتوں کو دیکھتے تو روک لیتے، تو آج کی خواتین کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو جن اصول اور ضوابط کے ساتھ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، آج کل خواتین ان اصول اور ضوابط کی رعایت نہیں کرتے، مسجد میں بھی میک اپ لگا کے جا رہی ہیں، خوشبو لگا کے جا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت سارے فقہاء نے اس سے منع کیا تھا کہ ان پابندیوں کی رعایت اب نہیں ہو رہی۔ لیکن اب میری رائے اس بارے میں یہی ہے، بعض علماء کی اور بھی رائے ہے کہ اب خواتین کو اگر مسجد سے ہم دور کر دیں گے تو اور بھی بڑا فتنہ ہوگا، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اس لیے ہماری رائے تو یہی ہے کہ کم از کم جمعہ عیدین وغیرہ میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ مسجد میں ان کا ایک رشتہ رہے، بیان سنیں، ایک مسجد سے رشتہ رہے، ان کو اپنے مومن ہونے کا احساس رہے۔ تو دونوں طرح کی باتیں، اجازت بھی ہے حدیث میں لیکن ان پابندیوں کے ساتھ، تو بعد میں فقہاء نے دیکھا کہ ان پابندیوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، تو رائے کا اختلاف ہے، کسی کا مقصد بھی حدیث کی مخالفت نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ کورٹ سے یک طرفہ خلا کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ یک طرفہ خلا جب ہوتا ہے تو وہ خلا ہوتا ہی نہیں ہے، تو میاں بیوی ہی ہیں، وہ ایک ساتھ ہی رہنا پڑے گا ان کو۔ ہاں اگر کوئی ویلڈ پوائنٹ تھا اور بعض صورتیں ہوتی ہیں، 100 میں سے ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں وہ خلا معتبر ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں تو نکاح ختم ہو گیا، پھر اکٹھے رہنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ان کو۔ باقی یہ کہ خلا معتبر ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس بارے میں خلا کی پوری کاروائی لکھ کے نا وہ بھیج دی جائے کسی دارالفتہ میں، ہمارے یہاں بھی بھیجی جا سکتی ہے، یا جامع الرشید میں بھیج دیں، دارالقرنگی، بنوری ٹاؤن کہیں بھی بھیج دیں۔ ویسے 100 میں سے 99% خلا جو یک طرفہ ہوتے ہیں نا، وہ شریعت میں کالعدم ہے، کیونکہ شریعت نے شوہر کو ڈیورس کا حق دیا ہے، اور خلا بھی شریعت میں ایک ایگریمنٹ ہے، اس پہ بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ جہلم میں جو انجینئر علی مرزا نے ایک شوشہ چھوڑا تھا نا کہ خلا جج یک طرفہ دے سکتا ہے، وہ اجماع امت کے، قرآن کے، حدیث کے، حتیٰ کہ شیعہ مسلک کے بھی خلاف ہے۔ وہ ایک 15ویں صدی میں ایک ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آیا ہے، اس بیچارے کو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا کے فقہاء، علماء، صلحاء کے اجماع کے خلاف ہے، صرف حنفی نہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعوں کے تمام فرقے، یعنی عالم اسلام میں یہ چیز بالکل متفقن علیہ ہے کہ خلا یک طرفہ نہیں ہوگا، دونوں کا ایگریمنٹ سے ہوگا۔ خلا نام ہی ایگریمنٹ کا ہے، یعنی ایسے جیسے کوئی کہے خرید و فروخت، اور بیع جو ہے نا، بیع یہ یک طرفہ ہوتی ہے، تو بیع کا تو مطلب ہی جانبین کا ایگریمنٹ ہے، ایسے خلا کا لفظ ہی دو طرف کے ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، تو ایگریمنٹ میں تو دونوں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ایسے جاہل لوگ ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں، ہمارے کیا عوام کے سر پہ، اور عوام بھی ان سے بڑی فارغ ہے جو ایسے ایسے جاہلوں کو سردار بناتی ہے۔ وہی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا کے ان سے فتوے لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے خلا تو ایک ایگریمنٹ ہے بھائی، دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور 100 میں سے جو ایک صورت ہوتی ہے اس میں ہم خلا کو فسخ قرار دے دیتے ہیں کہ جج نے خلا کا لفظ استعمال کیا، لیکن بیچارے کو، جج کو کم علمی سے پتہ ہی نہیں کہ خلا اور تنسیخ کیا ہوتی ہے، تنسیخ نکاح الگ چیز ہے، خلا الگ چیز ہے۔ تو اس لیے
جو ہے اگر یک طرفہ کھلا ہوا ہے تو میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہیں تو چاہیں نہیں بھی چاہیں تو ایک ساتھ رہنا ہی پڑے گا ان کو، کیونکہ جج کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، صرف اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ۔ سفینہ صاحبہ نے پوچھا میں فلسطین کے حوالے سے اپنے جذبات کو کیسے قابو کروں؟ جب میں معصوموں کے قتل کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مسلسل روتی رہتی ہوں، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ کر نہیں سکتی، اکثر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی ہیں کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، برائے مہربانی آپ بھی آواز اٹھائیں۔ میری بہن، سب علماء آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے، اس پہ جو کچھ جس کے بس میں وہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو بعض علماء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر رہے، وہ پبلک کے سامنے کچھ نہیں کر رہے، وہ پس پردہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض حکومت میں ایسے اہلکار موجود ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دکھا کے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے ایک دوسرے پر الزام لگانا یہ تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑا جذبہ دیا، آپ ان معصوموں کے قتل کی ویڈیو دیکھتی ہیں، روتی ہیں، یقیناً ہر مسلمان کا دل اسی طرح سے روتا ہے اور رونا بھی چاہیے۔ باقی کیا کر سکتے ہیں بھائی، ٹرسٹ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ مدد کر رہا ہے، اور بھی علماء کے کچھ ٹرسٹ ہیں جو وہاں تک رقمیں پہنچا رہے ہیں، بھی بہت سے لوگوں نے قربانیاں کی ہیں وہاں پہ۔ تو جو ہمارے بس میں ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ دنیا میں اس سے بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ ایک قوم کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ نے تمام اہل اسلام کو اور جتنے بھی عورتیں بچے تھے سب کو خندقیں کھدوا کے آگ میں پھینک دیا۔ تو ایک ماں کو کہا کہ وہ بھی بچے کے ساتھ آگ میں چھلانگ لگائے، ماں گھبرا رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ میں کیسے آگ میں کودوں؟ تو اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی اور ماں سے کہا کہ چھلانگ لگا لے، یہ جنت کا باغ ہے، آگ نہیں ہے یہ۔ تو پھر اللہ نے کیا وعید نازل کی کہ جن لوگوں نے بھی ان معصوم بچے بچیوں کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ فرماتے ہیں قتلا، وہ ڈالنے والے برباد ہو گئے، جو شہید ہوئے وہ تو جنت میں چلے گئے، جو اصل میں ظلم کر رہے تھے برباد وہ ہوئے۔ تو ان آیتیں سوچ کے ہمیں یہ تسلی کرنی چاہیے کہ جو آج غزہ میں ظلم کر رہے ہیں، معصوم بچے بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، جس طرح سے لاشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ تو پھر بھی شہید ہو کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں جا رہے ہیں، اصل تو برباد وہ بدبخت ہوں گے جو ان کو قتل کر رہے ہیں، جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تھوڑی چھوڑے گا، لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ جب آپ کو ان پہ ترس آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے، تو اللہ کو تو اپنی مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے، تو کیا اللہ کو نہیں ترس آئے گا اور اللہ کو ان ظالموں پہ غضب نہیں آئے گا؟ جب مجھے اور آپ کو غضب آتا ہے ان قاتلوں اور ظالموں پہ، تو اللہ کا غضب تو پھر اللہ کی شان کے حساب سے ہے، تو اللہ نہیں چھوڑے گا ان بدبختوں کو۔ تو ہم ان ظالموں کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مظلوموں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے بس میں ان کی مدد جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو۔ ہوائی باتیں کرنے والے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے لوگ، لیکن پریکٹیکلی جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم کر سکیں پھر اس سے بھی ہم رہ جائیں، ایسا ہمیں کوئی کام نہیں۔ طلحہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، استغفر اللہ، لیکن جب ہم گھر سے بھاگ گئے تو میرے گھر والوں نے اور سسرال والوں نے ہمیں واپس بلا لیا کہ ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اب ہم جب واپس آ گئے ہیں تو میری والدہ مجھے ہر وقت بد دعا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں ان سے کافی بار معافی مانگ چکا ہوں، کیا ان کی بد دعائیں مجھے لگیں گی اور میں ایسا کیا کروں جس سے وہ راضی ہو جائیں؟ یار کام تو آپ نے ایسا ہی کیا نا، ماں باپ اس سے تو ان کی عزت داؤ پہ لگتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے نا، جب بچہ کہہ رہا ہے تو خود ہی کر دیں، یہ موقع ہی نہ آنے دیں۔ خود دیر کرتے ہیں، اس کے پراٹھے کھلا رہے ہیں، اس کو انڈے کھلا رہے ہیں اور پھر شادی سے روک رہے ہیں آپ، تو خود ہی کر دیا کریں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ بہرحال آپ باقی کے کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، تو اب اماں کو راضی ہی کریں، میں تو یہی کہوں گا، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اماں کی کوئی اضافی خدمت کریں۔ دیکھیں جو ہے نا، امی کو کچھ پیسے ویسے دیا کریں ہدیے کے طور پر، اور کچھ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہا کریں منتھلی، اور نرم لہجے میں بات کریں، اور اللہ سے بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پوری کوشش کر لی تو امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ بد دعائیں آپ پہ اثر نہیں کریں گی۔ اور دوسرا، ماں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے بچے کو ماں کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، ماں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اولاد کے خلاف وہ بد دعا کریں، تو اس پہ بھی قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو بد دعائیں کیوں دیں، کیا کر لیا تھا اس نے کہ جس کی بیس پر آپ نے اتنی بد دعائیں دیں؟ اس نے کوئی شادی ہی کی ہے نا، ٹھیک ہے بھاگنا نہیں چاہیے تھا لیکن کی تو شادی ہی ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں کہ لڑکی بھگا کے کہیں زنا سینٹر میں لے گیا ہو یا کوئی ڈیٹے مار رہا ہو۔ تو پہلے اولادوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جب ان کے ٹاکڑے ہوتے ہیں اور آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور پھر شریف آدمی ہے وہ شادی کی بات کر رہا ہے، تو اتنی آزادیاں دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ جی شادی ہمارے مرضی سے کرے گا،
تو وہ آپ کی مرضی سے جب کرے گا جب پورا کنٹرول شروع سے آپ نے رکھا ہو, اس کو آزادی نہ دی ہوئی تھی. تو اس لیے ماں پر بھی جائز نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کو بد دعا دے, اور اللہ نہ کرے یہ بد دعا لگ گئی تو کل ماں ہی بیٹھ کے روتی رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی, اس کی وجہ عورت ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ آپ نے فرمائی تکثرن اللعن, تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو. ذرا سی بات ہوگی ایک دم بد دعائیں, لعنتیں. باپ بد دعائیں اکثر کم دے رہے ہوتے ہیں, مائیں زیادہ دے رہی ہوتی ہیں, تو یہ بد دعا دینا بھی ناجائز ہے. تو اس لیے صرف اولاد کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ماں کو خوش کرے, ماں پر بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے کہ وہ بد دعائیں نہ دے. جو ہونا تھا ہو گیا, شادی کی ہے اب چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ناراضی بنتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو مزید اولادوں کو, میں کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہا کہ آپ بھی بھاگو.